الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الانشقاق شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الانشقاق کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، ذال سین زبر رس، ازس، یہاں دونوں الف اور لام جو ہے یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہم ذال کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ سین زبر سا، ازسا، میم الف زبر ما، ازسما، یہاں مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل اس لیے ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ مد متصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ نون پیش ان، اذا السماء، ان، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ان۔ نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے، اور اخفا اس وقت ہوگا جب ہم شین کو پڑھیں گے۔ شین قاف زبر شاق، اذا السماء انشق، یہاں قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قاف تا زبر قات، اذا السماء انشقت، یہاں وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بسکون۔ واو زبر وا، حمزہ زبر ا، وا ا، غال
زیر ری و آزی نون تا زبر نت و آزینت لام زیر لی را با زبر رب لی رب. یہاں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے. با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. با زیر بی ربی ہا الف زبر ہا رب لی ربی ہا واو زبر وا حا قاف پیش حق وحق قاف تا زبر قات وحقت. وقف میں ہم پوری آیت کو ایسے پڑھیں گے وآذینت لربها وحقت. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالسکون. واو زبر وا حمزہ زیر ای و ای ذال لام زبر ذل و ای ذل. یہاں دونوں الف جو ہیں یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہم ذال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ذال جو ہے یہ حروف لیساویہ میں سے ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. وَإِذَل آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو وَإِذَل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَإِذَل حمزہ را زبر آر. یہاں را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. ضاد پیش دو وَإِذَا الْأَرْضُ میم دال پیش مد. یہاں دال مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. دال تا زبردت مدت. پوری آیت کو پڑھیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق وقف بسکون. واو زبر وا حمزہ لام زبر ال و ال قاف تا زبر قط و ال قط. میم الف زبر ما. میم کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو ماں اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ما. جس طرح کلمہ ہے نا مال، جس طرح مال کی میم کو ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح یہاں پڑھیں گے ما. فا یا زر فی. یہاں فا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. ما فی ہا الف زبر ہا ما فی ہا. یہاں ہا کو بھی ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. حرف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. واو زبر وا تا زبر تا واتا خا لام زبر خل واتا خل لام تا زبر لت واتا خلت. وقف میں ہوگا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بسکون. واو زبر وا حمزہ زبر آ و آ ذال زیر ری و آزی نون تا زبر نت و آزینت لام زیر لی را با زبر رب لی رب با زیر بی لی ربی ہا الف زبر ہا لی ربی ہا. واو زبر وا حا قاف پیش حق و حق قاف تا زبر قط و حقت.
पूरी आयत को हम ऐसे पढ़ेंगे वआज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत। वक्फ में कायदे होंगे वक्फ मुतलक और वक्फ बिस्सुकून। या खड़ा ज़बर या, यहाँ मद्दे मुनफसिल हो रहा है। या ये हरफ निदा है, या को हम अलग ही पढ़ेंगे, ये अलग कलिमा हुआ। और आगे जो हमजा है ये दूसरे कलिमे में आ रहा है, इसको पढ़ेंगे या। और मद्दे मुनफसिल कब होगा? जब हम हमजा को पढ़ेंगे। हमजा या ज़बर ऐ, या ऐ, या पेश यू, या अय्यू। हा लाम ज़बर हल, या अय्यू हल। यहाँ अलिफ जो है ये नहीं पढ़ा जा रहा, हा को हम लाम के साथ मिला देंगे। लाम साकिन है, इसको सुकून के साथ अदा करेंगे। इसको हल इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हल। हमजा नून ज़ेर इन, या अय्युहल इन। यहाँ नून साकिन में इख्फा हो रहा है। इख्फा कब होगा? जब हम सीन को पढ़ेंगे। सीन अलिफ ज़बर सा, या अय्युहल इंसा। सीन को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। नून पेश नू, या अय्युहल इंसानु। नून हमजा नून ज़ेर इन, नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसको इन इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन। नून ज़बर ना, इन्ना। काफ ज़बर का, इन्ना का। काफ अलिफ ज़बर का, यहाँ काफ को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। दाल ज़ेर दी, कादी। हा दो पेश हुन, कादिहुन। यहाँ तनवीन में इजहार होगा, इसको इजहार हल्की भी कहते हैं क्योंकि हमजा हरुफे हल्की में से है। हमजा ज़ेर ई, कादिहुन ई। लाम खड़ा ज़बर ला, इला। यहाँ या जो है ये जायद है, इस या को हम नहीं पढ़ेंगे। इला। रा बा ज़बर रब, यहाँ रा पर होगा और बा जो है इसको जमाओं के साथ अदा करेंगे। बा ज़ेर बी, रब्बी। काफ ज़बर का, रब्बी का। काफ दाल ज़बर कद, यहाँ दाल साकिन है, इसमें कलकला खूब जाहिर होगा। हा दो ज़बर हन, कद हन। यहाँ तनवीन में इख्फा होगा। इख्फा कब होगा? जब हम फा को पढ़ेंगे। फा ज़बर फा, कद हाँ फा। मीम पेश मु, फामु। लाम खड़ा ज़बर ला, फामुला। क़ाफ या ज़ेर क़ी, फामुलाक़ी। हा ज़ेर ही, फामुलाक़ीही। और वक्फ में हम इस आयत को पढ़ेंगे या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। अब हम इन आयात को रिपीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन
فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔